السلام علیکم ناظرین، فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ، تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو چل رہی ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، لیکن آغاز کریں گے سب سے پہلے کشمیر ایشو. اب آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 25 روز اس کو ہو جائیں گے. شاہد خاقان عباسی اور محمود خان اجزئی یہ تمام تر لوگ گئے، پر انہیں آدھے راستے میں روک لیا گیا. یہ کیسا اقدام تھا؟ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت پورے ملک میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور ایک کشمیر بچا ہوا تھا. گلگت بلتستان اور کشمیر پرامن علاقے تھے، اور وہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اور پاکستان میں جو کچھ ہوتا تھا اس سے الگ تھلگ تھے. اور خاص طور پہ کشمیر کا معاملہ، کیونکہ کشمیر کو ہم نے ایک الگ سٹیٹس دیا ہوا ہے. اس کا وزیر اعظم ہے، اس کا صدر ہے، اس کا چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کا سپریم کورٹ الگ، ہائی کورٹ الگ، سب کچھ الگ رکھا ہوا تھا. اور وہ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ معاملہ جو کشمیر کا ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس سے حل کرنا ہے. وہاں پہ پلیبسائٹ ہونی ہے، اور وہاں پہ کشمیریوں نے، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں کشمیریوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا تھا. لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ کشمیر کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کے باقی علاقوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ بلوچستان کا معاملہ ہو، وہ قبائلی علاقے ہوں، وہ خیبر پختونخوا کا معاملہ ہو، وہ کوئی بھی ایشو ہو. اور خاص طور پہ رجیم چینج آپریشن کے بعد اب کشمیر میں بھی اسی نوعیت کی جو فسطائیت ہے وہ برپا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ کے جو ہمارے وکلا ہیں وہ بھی اس وقت سڑکوں پہ ہیں. بلوچستان کے وکلا احتجاج کر رہے ہیں، تمام کے تمام لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور پوری دنیا میں ہم نے اپنی جو کشمیر پالیسی تھی کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد ہے اور شہرگ ہے، اس کشمیر کو پچھلے 4 ہفتوں سے 5 ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وادی نیلم میں اس کو ڈبویا جا رہا ہے، اور کشمیر کی گلیوں میں، شاہراہوں پہ اس کو رولا جا رہا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں وہ ان میں کوئی ذرا سی بھی سینس ہے. وہ خاص طور پہ جب آپ نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو نہیں جانے دیا گیا، تو مجھے فوراً 1970-71 کا ڈھاکہ یاد آ گیا، جب وہاں پہ اس وقت کی اپوزیشن نے، اس وقت کی سیاسی قیادت نے ڈھاکہ جانے کی کوشش کی تو کہا گیا کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، جو جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. یہ اس وقت ڈھاکہ اور مشرقی پاکستان کے بارے میں مغربی پاکستان کی سیاسی قیادت کو کہا گیا. اور وہی مغربی پاکستان اس وقت ہمارا پورا پاکستان ہے. اور وہاں کی اپوزیشن، لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ، اور جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کے جن کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، اور ڈائلاگ کمیٹی میں بھی وہ موجود ہیں، نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے، ان کو بھی انہوں نے نہیں جانے دیا. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ کشمیر سے کوئی صحیح بات، کوئی سچ بات اس سائٹ پہ نہ آئے، اور اپوزیشن کو اور سیاسی قیادت کو نہ پتہ چلے. اپوزیشن کون ہے؟ وہ بھی سیاسی قیادت ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور وہ اگلی حکومت ہے، جسے کہتے ہیں کہ جو اگلی حکومت شیڈو کیبنٹ جسے کہتے ہیں، وہ اس کا پارٹ ہے اور پارلیمان کا پارٹ ہے، ریاست پاکستان کا وہ حصہ ہے. اب جب ریاست پاکستان کو اور ان کے اہم ترین نمائندوں کو بھی آپ کشمیر میں نہیں جانے دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نہ سوچ تبدیل ہوئی ہے، اور کشمیر کے حالات بھی ویسے ہی ہیں جو 1970-71 میں ڈھاکہ کے تھے. سر آپ نے ایلیبوریٹ کر دی یہ ساری سچویشن بڑی ڈیٹیل سے. اسی کے ساتھ آپ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو بھی لنک کر، کیونکہ سب کچھ obviously انٹر کنیکٹڈ ہے، اور آپ نے کہا جیسے یہاں چل رہا تھا ویسے وہاں. آپ سمیت تمام سینئر صحافی یہ کہہ رہے ہیں اور بدستور کہہ رہے ہیں کہ نظام کو ضرورت بھی ہے، اور آپ لوگوں کی بات بھی ٹھیک ہے کہ نظام کو عمران خان کی ضرورت بھی ہے، معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے، لیکن گراؤنڈ پر سچویشن ایسی بالکل دکھائی نہیں دے رہی. اگر آپ عدالتی لیول پر دیکھیں جا کر، تب بھی ملاقاتیں بھی بالکل ایسے اسی طریقے سے بند ہیں. بشرا بیوی کا ایون اپنی ماں کے لیے پیغام آ چکا ہے کہ میرے پر یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے. یعنی بالکل گراؤنڈ سچویشن ایسے نہیں ہے. یاسمین راشد کی طبیعت، ان کی وصیت، سارا کچھ آپ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں پھر کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا بیک ڈور کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پریشر کوکر کب پھٹتا ہے؟ پریشر کوکر اس وقت پھٹتا ہے جب اس کا جو بھاپ نکلنے کی، جو پریشر نکلنے کے
جو راستے ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے جائیں. اس وقت ہمارا سسٹم بھی اسی لیول پہ پہنچا ہوا ہے, یعنی کہ کوئی بھی آپ آکسیجن کا کوئی بھی راستہ نہیں کھلا چھوڑ رہے کہیں سے بھی. یہ کیوں لیجسلیچر جو ہیں وہ کیوں یہ راستہ آئین میں یہ گنجائش رکھتے ہیں, احتجاج کرنے کو آئینی حق قرار دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ عوام کا جو بھڑاس ہے وہ نکلتی رہے, عوام کے جو مسائل ہیں وہ سامنے آتے رہیں اور بات حکمرانوں تک پہنچے, اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے. اسے ڈیموکریسی, اسی لیے ڈیموکریسی کو اچھا نظام کہتے ہیں. اور جب آپ سارے راستے بند کرتے جائیں گے اور طاقت کے ذریعے کہیں گے ہم بند کر رہے ہیں اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں, کسی کو سانس لینے کی اجازت نہیں, تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی پریشر کوکر پھٹتا ہے. جب آپ پریشر کوکر کا جو وہ اوپر سے بھاپ, وہ بھی اس کو اوپر بھی کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس میں پھٹنا ہوتا ہے اور وہ تباہی لاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا جو سسٹم ہے, ریاست کا بھی سسٹم ہے, بہت ہیٹ پکڑ چکا ہے. اور کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری ان کی ریڈ لائن تھی جو کہ انہوں نے کراس کی ہے. اور کشمیر کو بھی اب یہ اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے بنگالی بھائیوں کو کیا, جیسے بلوچ بھائیوں کو کیا, جیسے پختون بھائیوں کو کیا, جیسے پنجاب میں انہوں نے فسائیت برپا کی, اسی طریقے سے یہ کشمیر کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور کشمیر اب یہ غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں, یعنی کہ رات کو انسان سوتا ہے تو وہ محب وطن ہوتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ غدار ہے, یہ ملک دشمن ہے, اس کے تو راہ کے ساتھ اس کے رابطے ہوئے ہیں, اس کے کسی مغربی سفارت خانے کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں, تو ان کو خواب آتا ہے. تو اس لیے ہم پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں اور میں اس پہ میرا یقین ہے, اور یہ سسٹم نہیں چلنا. اب یہ سسٹم کو خود یہ گنجائش پیدا کرتے ہیں یا پھر یہ سسٹم خود یہ پریشر کوکر پھٹے گا, اور جب پھٹتا ہے تو پھر زیادہ نقصان ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ڈھاکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, ڈھاکہ کی گلیوں میں یہ سب کچھ ہوا اور اس وقت یہ سب کچھ کہا گیا کہ جو جائے گا ہم ٹانگیں توڑ دیں گے, اور اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا, پولیٹیکل لیڈرشپ کو روکا گیا, ان کو بند کر دیا گیا. اس وقت یحییٰ خان یہ کھیل کھیل رہا تھا اور ان کے ساتھ بھٹو صاحب ملے ہوئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے, اور اس وقت ایسا عجیب و غریب کانسیپٹ پیش کیا گیا کہ 2 وزیر اعظم ہونے چاہیے. تو ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. اور میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں کہ سرونگ لوگ جو ہیں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بلوچستان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کو بچائیں. تو اگر آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر صرف اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور اس لیے میں پورا یقین ہے مجھے کہ یہ نظام نہیں چلنے والا. اب یہ دیکھنا ہے کہ مزید کتنا یہ نقصان کریں گے, اور نقصان کرنے کے بعد جتنے دن گزرتے جائیں گے ہمیں نقصان ہوتا جائے گا. پیرالل آپ دیکھ لیں کہ آپ کا, میں دیکھ رہا تھا آج ہی خبر کہ آپ نے 1000 ارب کا ٹیکس جو ہے شارٹ فال ہے, آپ کا پورا سال گزر گیا, مالی سال 1000 ارب کا شارٹ فال. آپ نے درآمدات کا ہدف آپ کا پورا نہیں ہوا, برآمدات کا ہدف آپ کا پورا نہیں ہوا. غربت, مہنگائی, بے روزگاری, بچے خودکشیاں کر رہے ہیں, والدین خودکشیاں کر رہے ہیں, کفن اویلیبل نہیں ہے اور تدفین نہیں ہو رہی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور خودسوزیاں کر رہے ہیں لوگ, ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. تو ان حالات میں کون یہ کہے گا کہ یہ سارے کا سارا سسٹم اسی طرح چل سکتا ہے؟ پاکستان کو چلانا ہے یا نہیں, یہ فیصلہ ان لوگوں کو کرنا ہوگا. سر وہ جو آپ نے غربت اور اس کی طرف سب اشارہ کیا ہے اس پر میں آتی ہوں, لیکن یہ علیمہ خان والا معاملہ تھوڑا سمجھا دیجیے پلیز, بڑی اس پہ کنفیوژن ہے. کسی ایک بہن کا ہی اس ٹائم مل لینا میرے خیال سے غنیمت اس لیے ہے کہ کسی ریلائبل سورس سے عمران خان کی صحت کے حوالے سے خبر آ جائے. لیکن علیمہ خان اس حوالے سے جو ایون وہ خود بھی کہہ چکی ہے کہ بالکل کسی ایک بہن کی ملاقات کا کہا جا رہا ہے, لیکن ہم نہیں مان رہے اس چیز کو کیونکہ ساتھ بیرسٹر سیف کو بھیج دیا جائے گا. تو یہ کہانی کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کل علیمہ خان نے کہا کہ نورین نیازی صاحبہ موجود ہے تو ملاقات کروا دیں, تو ملاقات نہیں کروائی گئی. اور اصل وہ زیادہ میرا خیال ہے بہتر سمجھتے ہیں, بہتر کنڈیشن میں ہیں جو ان کی بہنیں ہیں. اس کی ریزن ہے کہ جب آپ ملاقات, وہ ان کا یہ خدشہ بالکل درست ہے. پہلی بات تو یہ کہ اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات ہے کہ ہائی کورٹ کا حکم ہے, جیل قوانین ہیں, وہ اجازت دیتے ہیں. اور ماضی قریب میں جو سیاسی حکمران تھے وہ جب جیلوں میں گئے تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا,
اور اس میں تو ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ بحث ہو، یہ ہونی چاہیے کہ آپ عمران خان ہو، بشرا بی بی ہو، باقی لاہور میں سیاسی قیدی ہیں، ایمان مزاری ہیں، مہرنگ بلوچ ہیں، احمد فرحاد ہیں، ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سیاسی کارکنان ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ ان کو نارمل قیدیوں کے جو حقوق ہیں وہ کیوں نہیں دے رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اپلیکیشن لکھ کے دیں، وہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں، عدالتی احکامات موجود ہیں کہ آپ نے یہ ملاقاتیں کروانی ہیں شیڈول کے ساتھ، تو ہم ایک جیل سپرنٹینڈنٹ کو ایک درخواست لکھ کے دے دیں اور ہائی کورٹ کے تمام آرڈرز کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. تو اگر آپ نے حقوق دینے ہیں تو آپ یہ شرائط کیوں عائد کرتے ہیں؟ کیا آپ ہائی کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے؟ تو اس لیے علیمہ خان، نورین نیازی، ڈاکٹر عظما یا بشرا بی بی کی فیملی، اب ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ملاقات کیسے کروائی جاتی ہے. پہلے بشرا بی بی سے قرآن پاک پہ حلف لیا گیا، اس کے بعد ان کے بچوں سے حلف لیا گیا کہ آپ نے کوئی بات باہر نہیں بتانی. تو یہ جائیں گے تو یقیناً وہ ساری صورتحال سامنے آئے گی. سلمان صفدر صاحب گئے تھے، انہوں نے آ کے جو ان کا سکوپ تھا ایک لمیٹڈ، اس کے اندر ہے کہ بہت ساری باتیں بتا دی. اب یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کا طریقہ ہے، یہ نیریٹو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ رخ جو ہے وہ کسی اور طرف کر دیا جائے. صحیح. اب سر یہ ساری سچویشن ایک جگہ پر آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا کہ کس طریقے سے غریب کو، آپ نے دیکھا ہوگا سترہ پنجاب پروگرام والا ایک سکینڈل بھی بہت زیادہ وائرل ہے، جس غریب کو نہیں دی گئی سیلری 19,000 دیا جاتا رہا اور اس کے بعد اس نے خودکشی بھی کرنی. یہ واقعات ہم بہت دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ پاکستان میں دو ایکسٹریمز ہیں. دوسری جانب صوبائی وزیر کھڑی ہو کے اسمبلی میں فرما رہی ہے جی کہ جہاز لیا ہے تو کیا ہوا، خریدا ہے جہاز. بات یہی ہے کہ اصل تو ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ قصور ہی نہیں ہے، نہ پاکستان کے عوام کا قصور ہے. پاکستان کے عوام آئینی قانونی جمہوری طریقے سے ان کو اٹھا کے باہر پھینک چکے تھے. اب ان کو یہ طاقت کون دے رہا ہے؟ اصل تو ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے جو ان کو یہ طاقت دے رہا ہے. تو مجھے بار بار یاد آتے ہیں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، وہ بار بار یاد آتے ہیں. انہوں نے گاڈ فادر اور سسلین مافیا کا ذکر کیا تھا اور اس وقت بہت شور مچا تھا، لیکن ان کے وزڈم کو داد دینی چاہیے کہ واقعتاً وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ ملک جو ہے وہ گاڈ فادر اور سسلین مافیا کی طرح چلایا جا رہا ہے، اور ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ واقعتاً چلایا جا رہا ہے. اس کی ریزن ہے کہ ایئر ایمبولنس کے لیے، میں سن رہا تھا پنجاب اسمبلی کی کاروائی، تو ایئر ایمبولنس کے لیے جو 10 ارب روپے رکھے گئے تھے وہ ایئر ایمبولنس تو نہیں آئی، اس کی جگہ پہ ایک جہاز آ گیا. اور جب اس جہاز کے بارے میں پوچھا گیا اور جب ایئر ایمبولنس کا سوال آیا تو اس کے بعد پھر جو سینئر وزیر ہیں مریم صاحبہ، انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا بھئی ہم ہیں، ہم حکمران خاندان ہیں. جب پاناما کے بارے میں پوچھا گیا تھا تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا. جب نواز شریف صاحب سے بارے میں پنجاب ہاؤس میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا بھی ہمارے اگر اثاثے اور آمدنی نہیں ملتی تو آپ کو کیا تکلیف ہے، نہیں ملتی، جو کرنا ہے کر لیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو تو عوام نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا. آئین اور قانون اور جمہوری طریقے سے ان سب کو تو پھر واپس لایا گیا، ری اسمبل کیا گیا، ری اسمبل کر کے تو دوبارہ مسلط کر دیا گیا. ہمیں سوال پوچھنا چاہیے جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کو یہ طاقت دے رہے ہیں، جن کو نہ خودکشیاں نظر آ رہی ہیں، نہ پاکستان کی معیشت ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی پاکستان کی سلامتی خطرے میں نظر آ رہی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے شوکت نواز میر، ان کو نظر آ رہا ہے احمد فرحاد، ان کو نظر آ رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کو نظر آ رہے ہیں باقی سارے جرنلسٹ جن کو پیغام ہر روز پیغام پہنچتا ہے کہ آپ نے اس سے آگے نہیں جانا، آپ نے اپنا منہ بند رکھنا ہے ورنہ آپ کو بھی بند کر دیں گے. تو ان کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جنہوں نے سارے کے سارے ادارے جو ہیں وہ ایک ہی سائٹ پہ لگا دیے ہیں کہ چن چن کر تلاش کریں. ایک کارنر سے شروع ہوئے ہیں اور کراچی تا خیبر اور ادھر سے گلگت سے گوادر تک کہ آپ نے ہر روز ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے کہ جناب یہ غدار ہے، اور ہر روز ایک انٹیلیجنس رپورٹ آنی ہے کہ جناب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ غدار ہیں. تو یہ ساری صورتحال اس طریقے سے چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے ان سے پوچھنا چاہیے
کیونکہ سجن جندال سے بغیر ویزے کے ہم نے تو نہیں بلایا تھا، اور نریندر مودی کو بغیر ویزے کے بمائے اہل و عیال ہم نے تو نہیں بلایا تھا۔ اس وقت یہی لوگ تھے جو بالکل آپے سے باہر ہو کے شور و غوغا کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی یہ کیسے حکمران ہیں، نہ فارن آفس کو پتا، نہ نیشنل سیکورٹی اداروں کو پتا، انہوں نے پاکستان کے دشمن کو بلا لیا، پاکستان کے دشمنوں سے مری میں ملاقاتیں کرتے ہیں، خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ اس وقت کی ساری انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس اور وہ سارے کے سارے کدھر گئے؟ سر یہ ساری سچویشن آپ نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کی، یہیں پر جہاں اتنے مسئلے مسائل موجود تھے، ڈونلڈ ٹرمپ سے تعریفیں تو ہو رہی تھی، لیکن پورا ایک سال ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کا خیال نہیں آیا۔ اب جا کر ہمیں خیال آیا، ہم نے اس پر ایک کانفرنس بھی رکھی، اور مطلب ایک سال ہم نے اس معاملے کو کیوں نہیں دیکھا، اور ہم نے اتنے ہمارے تعلقات ہیں، تعریفیں تو ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہم نے معاملہ کیوں نہیں حل کرایا؟ اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے کانفرنس کرانے سے سندھ طاس معاہدہ بحال ہونا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، پھر سارے مسئلے حل ہو جانے تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے حکمران تو بزی تھے، وہ بزی تھے تہران میں، واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں، اور ان جگہوں پہ بزی تھے۔ ان کو تو فرصت ہی نہیں تھی، ان کو تو ایک ڈگڈگی ملی ہوئی تھی کہ جناب ہم ثالث ہیں، ہم پیغام رساں ہیں، ہم میسنجر ہیں، اور ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ڈگڈگی بجاتے رہے ہیں، وہ تقریباً 2-4 مہینے بجی ہے، اب وہ ختم ہو گئی، وہ سارے کا سارا شفٹ ہو گیا دوحہ، اور درمیان میں سے آپ صاف ہو گئے۔ 2-3 ہفتے کے لیے اسلام آباد راول پنڈی کو بند رکھا گیا۔ اب اور تو کوئی چیز ہے نہیں، نیریٹو نہیں ہے، نیریٹو زمینی حقائق پہ بنتا ہے، کارکردگی نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، قومی ایجنڈا جسے کہتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہے کہ ہم جاری و ساری رہیں، ہماری جو اقتدار، اختیار اور عہدہ، ہم نے اس کو بچانا ہے۔ اور کیسے بچانا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو ان کی جڑیں انتہائی کمزور ہیں۔ پاکستان کا تو سسٹم نہ آئین کے تحت ہی آئے ہیں، نہ قانون کے تحت، نہ جمہوری طریقے سے، کسی طریقے سے بھی یہ نہیں آئے۔ اس وقت جتنے بھی بیٹھے ہیں حکمران، اب جتنے بھی اداروں کے سربراہان جتنے بھی بیٹھے ہیں، وہ سب کے سب فارم 47 اور جعلی نظام کی پیداوار ہیں۔ ان کا آئینی اور قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ ان کے وہ کس کی 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے تمام کے تمام وہ بیٹھے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ نظام جو ہے جیسے ہی گرے گا تو یہ سب کے سب اس کے نیچے آئیں گے۔ اس لیے یہ ہر طاقت استعمال کر رہے ہیں، اور یہ طاقت کے نشے میں بدمست ہو چکے ہیں، اور ان کو میرا خیال ہے کہ سسٹم کو روکنا چاہیے اور ریاست پاکستان کو روکنا چاہیے، ورنہ یہ حالات کوئی اتنے اچھے نہیں لگ رہے مجھے۔